बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन। इस इवेंट की जो थीम है वो बड़ी ख़ास है गाज़ा के इशू को लेके, क्योंकि यूथ के बहुत से सवालात हैं, इसीलिए सेम टॉपिक चल रहा है, मेरा भी, मुगीरा भाई का भी और ज़िशान का भी। तो देखिए इन टॉपिक्स के पीछे जो हमारी सोच है वो ये है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है ना, तब तक मैं समझता हूँ कि कुछ और चीज़ों पे बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल के, इकामत दीन क्या है, और हम सबको इकामत दीन की जिदोजहद करनी चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल करनी चाहिए। जिहाद, किताल, इसकी बात हो रही है, और लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल होना चाहिए, जो गाज़ा की सूरत हाल है, हमारा क्या रोल होना चाहिए, इंडिविजुअल का क्या रोल होना चाहिए, हम करें क्या आखिर, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरा जो टॉपिक है इट्स इकामत दीन, और मैं अपना भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली बात ये बताते चलूं कि मैं 2007 में जब दीन में आया, 2007 में मैं दीन की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू किया एक सीरियस अंदाज में। वो बड़े हॉट ईयर्स थे इस लिहाज से कि लाल मस्जिद का फ्रेश वाकया हुआ, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं पाकिस्तान में। शुरू में बहुत वहाँ पे एक्टिव डिबेट्स चल रही थी, और बिल्कुल जो आज हालात बने हुए इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम थे पाकिस्तान के हालात। आपको पता है सुसाइड अटैक्स बहुत हो रहे थे उन दिनों में, बल्कि आपको शायद याद हो 2009 में इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक सुसाइड अटैक हुआ था कैफ़े में, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स मारे गए थे। तो ये बड़ा कॉमन था उस टाइम पे, सुसाइड अटैक्स एंड एवरीथिंग। फिर आर्मी ऑपरेशंस हो रहे थे, तो बड़ी सेंसिटिव टाइम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जाहिर है मेरा उठना बैठना हर ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है। शुरू में जब मैं दीन की तरफ आया तो वो यूनिवर्सिटी में आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उठना बैठना इस लिहाज से हुआ। तंजीम इस्लामी में भी हुआ, जमात इस्लामी के साथ बहुत हुआ, हिज़्ब तहरीर के साथ भी हुआ, ठीक है। और ये टीटीपी में भी मेरे कुछ दोस्त अट्रैक्ट हुए, मेरे अपने कुछ जानने वाले दीनदार दोस्त, तो उनके साथ बहस व मुबाहिसा चलता रहता था, ठीक है ना, उनके मौक़िफ़ में सुनता था। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हर जमात का मौक़िफ़ सुना हुआ है और एक एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है, तो मैं आपको इंशाल्लाह अपना निचोड़ बताऊँगा। देखें, इकामत दीन हर जमात चाहती है, ठीक है, ये पहली बात आप समझ लें। जो बंदा कहता है इकामत दीन नहीं होना चाहिए वो तो मुसलमान ही नहीं है, इसलिए बदगुमानी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर बंदा इकामत दीन ही चाहता है, हर मुसलमान। अब आती है बात तरीक़ा-ए-कार पे। दिस इज द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तरीक़ा-ए-कार क्या है? देखिए, पहली बात ये कि मैं मोटे मोटे आपको जमातों की अप्रोच बताता हूँ। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि इकामत दीन इस तरह होगी कि जो ट्रेन जा रही है पाकिस्तान की, एक ट्रेन, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ट्रेन सही जा रही है, ठीक है, बस ड्राइवर को चेंज कर दो, ठीक है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, यानी इस्लामिक डेमोक्रेसी इज फाइन बट ड्राइवर चेंज हो जाए, इसीलिए दे केम इनटू पॉलिटिक्स, ये उनका व्यू है, राइट। और सबसे होलिस्टिक जो जमात मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, सबसे होलिस्टिक जिस जमात ने मेहनत की है मेरे नज़दीक, मेरा मौक़िफ़ है, पर्सनल मौक़िफ़ है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, इकामत दीन की और जमात इस्लामी। होलिस्टिक का मतलब है एज ए होल, हर डिपार्टमेंट में मेहनत अच्छी की है, ठीक है। कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए, वो मैं उन्हें सजेशन भी देता रहता हूँ अपने मुताबिक, मेरा भी एक मौक़िफ़ है। तो उनका ये मौक़िफ़ है ड्राइवर चेंज कर दो, ओके। तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये था कि ट्रैक भी गलत है, ट्रेन भी गलत है और ड्राइवर भी गलत है, तो हमें ट्रैक को चेंज करना है। इन शॉर्ट ये कि पैसिव और एक्टिव रेजिस्टेंस। और एक्टिव रेजिस्टेंस ये है कि जब हमारे पास कुछ ईमान वाले जमा हो जाएंगे, ख़ास नंबर था डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह का, ये उनकी समझ थी, तो वो लोग एहतजाज करेंगे, एक्टिव रेजिस्टेंस शो करेंगे, पैसिव रेजिस्टेंस भी शो करेंगे, धरना देंगे पार्लियामेंट के बाहर, ठीक है। हुकूमत प्रेशराइज करेगी उन्हें, मारेगी, कोई मसला नहीं, मरेंगे भी क्योंकि वो बहुत ईमान वाले होंगे, तो उससे हुकूमत में प्रेशर आएगा और पाकिस्तान में शरीयत नाफिज हो जाएगी। और पाकिस्तान, जिस तरह अफगानिस्तान में एक बार शरीयत नाफिज हुई, 2001 की बात है ना, 99 to 2001, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी शरीयत आ जाएगी। ये तंजीम इस्लामी का इन शॉर्ट मौक़िफ़ है। टीटीपी ने कहा कि ट्रेन को बम से उड़ा दो, ठीक है, ये उनका मौक़िफ़ है, और तकफीर भी की,
तकफीर भी की, काफिर भी कहा, स्टेट को भी काफिर कहा, डेमोक्रेसी को कुफर कहा, आर्मी को भी तकफीर कर, खुरूज कि बस जंग है, ऐलाने जंग है, पहले मुनाफिकीन को खत्म करो, उसके बाद कुफार से जंग है। ये उनका मौक़िफ़ है, ठीक है, बहुत खुल के बता रहा हूँ। और इसीलिए उलमा का फतवा आया कि नहीं ये गलत है, ये लोग तकफीर कर रहे हैं और ये खुरूज कर रहे हैं जो कि जायज़ नहीं है और बिल्कुल जायज़ नहीं है। आई टोटली एग्री, ठीक है, उनका ये मौक़िफ़ हुआ। तो हर जमात इकामत दीन ही करना चाहती है अपनी समझ के मुताबिक, लेकिन हर एक का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, ठीक है। ये है आइडियोलॉजिकल जमातें जो एफर्ट कर रही थी इकामत दीन को लेके और कर रही हैं। अब बात आई, ये है आइडियोलॉजिकल जमातें जिन्होंने क्लेम किया हम इकामत दीन के लिए काम करें। अब दूसरी जमातों की तरफ आ जाए, जो तबलीगी जमात है, जो कि एक दावत व इस्लाह का, उन्होंने कभी क्लेम ही नहीं किया, ठीक है ना, कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे या हम खिलाफत लाएंगे। उन्होंने कहा हम लोगों के अकायद दुरुस्त करेंगे, ठीक है ना। उनका क्लेम बड़ा सिंपल है, हम दावत व इस्लाह का काम करेंगे, लोगों को नमाजों की तरफ लगाएंगे। इसी तरह अल हुदा उठा लें, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, नजरियाती ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उन्होंने कहा हम औरतों को कुरान पढ़ाएंगे, एलीट क्लास औरतों को टारगेट करेंगे और दे हैव बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन दैट, आप लोग एक्नॉलेज करेंगे, और बड़ा काम किया उन्होंने, ठीक है। इसी तरह आप उठा लें मे बी दावत इस्लामी चले, उन्होंने भी कहा कि हम जो है वो तज़किया का काम करेंगे, लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उजागर करेंगे लोगों के दिल में, और अपने मुताबिक वो कर रहे हैं जो उनकी समझ है, ठीक है ना। तो ये दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक आइडियोलॉजिकल नजरियाती, दूसरी जो है वो दावत व इस्लाह और तज़किया का काम करने वाले। इसी तरह इसी में आप चले शामिल कर ले यूथ क्लब को। यूथ क्लब ने क्लेम किया कि यूथ में एक बड़ा गैप है, वैक्यूम है, पॉडकास्ट का वैक्यूम है, ठीक है ना, डिजिटल मीडिया का वैक्यूम है, इस्लामिक कंटेंट आगे आना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आना चाहिए, ठीक है। यूथ क्लब ने ये कहा, इस पे कोशिश की और काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, आपके सामने है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, मैं आपको इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे खुद बताएं कि जब जमातें आपस में ही यूनाइटेड नहीं है इकामत दीन के मौक़िफ़ पे, तो अवामुन नास कैसे यूनाइट हो? आप पूछ लें, तंजीम इस्लामी डिसएग्री करते हैं जमात इस्लामी से, डॉक्टर साहब ने खुल्लम खुल्ला डिसएग्री किया, ठीक है। इसी तरह जमात इस्लामी डिसएग्री करता है तंजीम इस्लामी से। इस तरह हो सकता है हमसे कोई डिसएग्री करे, तो डिसएग्रीमेंट देखें नेचुरल है, बट मेरी ये सोच है कि जब तक साइनर्जी नहीं क्रिएट होगी, तमाम जमातें बैठेंगे नहीं आपस में, काम की डिवीजन नहीं होगी सही से, तब तक एक मैसिव लेवल की चेंज नहीं आने वाली, ठीक है। हर जमात की एक एक्सपर्टीज है और वो उस एक्सपर्टीज को लेके काम कर रहे हैं। मुगीरा भाई ने भी यही बात। अब नीड ऑफ द आवर है कि आपस में उन लीडर्स को बैठना चाहिए, और मैं इस पर बहुत तवज्जो दिलाता हूँ सबकी, तमाम जमातों के लीडर्स की। हमने यहाँ तक ऑफर किया है कि यूथ क्लब प्लेटफॉर्म दे देता है, हम महीने में एक बार मिलें, हम आपके साथ डाटा शेयर करें, आप हमारे साथ करें, हम आपके साथ कोलैबोरेट करें, आप हमारे साथ करें। एक जमात से ये एक्सपेक्ट करना कि वो सब कुछ कर लें, ये उससे तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो 90 साल से लगी हुई है जमात इस्लामी। 80-90 साल हो गए, 80-90 साल में इतने कारकुन आ गए उनके पास, इतना इन्फ्लुएंस आ गया, पॉलिटिक्स में भी चले गए, सेनेटर भी है, तो उनसे तो कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है। लेकिन ऐसी जमातें जिनको अभी 10 साल 11 साल हुए हैं, ठीक है ना, और वो ग्रो कर रहे हैं और वो एक खास फोकस के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ ये एक्सपेक्टेशन जो है अनरियल एक्सपेक्टेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अल हुदा को मैं कहूँ कि आप लोग जिहाद क्यों नहीं करते, तो डजंट मेक सेंस, ठीक है ना। वो जिहाद कर रही हैं, उनकी जिहाद यही है कि ख़वातीन के अकायद दुरुस्त करना, उनको कुरान के साथ कनेक्ट करना, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इसलिए समझने की ज़रूरत ये है कि आजकल एक मौक़िफ़ ये पाया जाता है कि जो आपकी सोच के साथ एग्री नहीं कर रही जो जमात, उसको बिलिटल किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, और उसको ताने व तशरीह का एक वो बनाया जाता है, ठीक है। ये काम सही नहीं है, इससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आजकल ऑर्थोडॉक्सी पे बहुत एतराज़ हो रहा है, और ऑर्थोडॉक्सी की गलतियाँ हैं। ऑर्थोडॉक्सी से मुराद है रवायती मौलवी, ठीक है, उनकी गलतियाँ हैं और वो मानते हैं। मदारिस की गलतियाँ हैं, काफ़ी अरसे तक ट्रेडिशनल टीचिंग्स की वजह से शायद
ہم ان ٹاپک سے دور چلے گئے، اقامت دین کیا ہے، تحریک کیا ہوتی ہے، تحریکی سوچ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. سسٹم، اسلام ایز اے سسٹم کی بات ہونا بند ہو گئی. فیئر انف، یہ کرٹیسزم ویلڈ ہے، لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ آپ جا کے گریبان پکڑ لیں ان کا، آرتھوڈاکسی کا. وہ ساری عمر انہوں نے تانے سنے آرتھوڈاکسی میں. کبھی انہوں نے یہ تانا سنا کہ تم نے پرنٹ میڈیا کو حرام کہا ہوا تھا، پھر پرنٹ میڈیا تم نے حلال کر دیا جب قرآن چھپنے لگا. پھر ان کو یہ تانا پڑا کہ تم نے ویڈیو حرام کی ہوئی تھی، اب تم خود ویڈیو میں آتے ہو. یعنی ساری عمر انہوں نے تانے کھائے. اب ان کو نیا تانا پڑ رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ بات نہیں کر رہے، جہاد کی بات نہیں کر رہے، فتوے نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ویک طبقہ ہے. ٹو بی آنیسٹ، ویک سے کیا مراد ہے؟ ان کی بیکنگ نہیں ہے اس وقت، بیک نہیں ہے ان کی. کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے اسٹرانگ بچے تو بھیجے ہی نہیں، انفلوئنشل بچے دین پڑھنے کے لیے. آپ نے اسٹرانگ فیملیز کے لوگ بھیجے ہی نہیں. تو یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. ایکویژن کو سمجھنے کی کوشش کریں. میٹر اتنا سمپل نہیں ہے کہ ایک دم سے جو ہے وہ چینج آ جائے اور ایک دم سے جو ہے نا وہ بس مسئلے سارے حل ہو جائیں. یہ اچھی بات ہے مسائل سامنے آئے. دیکھیں پرابلمز کا سامنے آنا یہ اٹ سیلف ایک حل ہے، اور اس ایشو سے پرابلم سامنے آیا ہے، غازہ کے ایشو. اب آپ کے سامنے تھوڑی سی ایکویژن کی وہ چیزیں کھلی ہیں کہ ان چیزوں کو ہمیں حل کرنا پڑے گا اور سائنرجائز کر کے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اکٹھے رہ کے ہمیں حل کرنا پڑے گا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تانے دینا دوسروں کو، اس سے مسئلے حل نہیں ہونے والے، اس سے گیپ بڑھیں گے. غصہ دکھانا، تانے دینا. آرتھوڈاکسی کا بھی ایک جو ہے وہ اعتراض ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، ان کے سامنے اعتراضات رکھے ہوئے کہ شیوخ آپ پہ اعتراض ہوتا ہے. ان کے پاس ایک ایک چیز کا جواب ہے. ٹھیک ہے، سننے کی بات ہے. اچھا، ایک اعتراض ان پہ یہ ہوتا ہے جی کہ یہ لوگ ٹاپکس ان کے اچھے نہیں ہیں. یہ لوگ جو ہے نا جی وہ قصے کہانیاں سناتے ہیں اور بس یہ سوشل ایشوز پہ بات نہیں کرتے، خالد بن ولید پہ بات نہیں کرتے، جہاد پہ بات نہیں کرتے. ان کی بھی ایک شکایت ہے، وہ سنیں. ان کی شکایت یہ ہے کہ ہمارے سامنے پہلی صف میں جو آڈینس ہوتی ہے وہ سارے بابے ہوتے ہیں. تو خالد بن ولید سنا کے ہم کیا کریں؟ خالد بن ولید نوجوانوں کا ٹاپک. آپ جاتے ہیں پہلی صف میں جمعے میں؟ نوجوان جاتے ہیں پہلی صف میں؟ یقین کریں آپ لوگ پہلی صف میں خطبوں میں جانا شروع کر دیں، ان کے ٹاپکس چینج ہو جائیں گے. ان پہ پریشر پڑے گا. وہ کہیں گے یار یہ تو آڈینس چینج ہے، پہلے بابے بیٹھتے تھے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اب تو نوجوان بیٹھ رہا ہے. خود بخود ان کے ٹاپکس چینج ہو جائیں گے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. میں ایک عالم کی کلاس میں گیا الحمدللہ، تفسیر کی کلاس میں. آپ یقین کریں کہ پہلے دن ان کی کلاس کچھ اور تھی، میں تھوڑا سا ریگولر گیا، ان کی کلاس کے ٹاپکس بدل گئے. ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ ایزیوم کیا کہ یہ مطلب میرے سامنے ایک اب وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا بیٹھا ہوا ہے بندہ، تو انہوں نے اپنے ٹاپکس کو چینج کرنا شروع کیا. امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شکایت آپ ذرا ذہن میں رکھیں. نوجوان مسجد میں ہی نہیں آتا، نوجوان خطبوں میں ہی نہیں آتا، نوجوان لیٹ آتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا. تو پھر کس کے لیے وہ بات کریں؟ ٹاپکس خالد بن ولید پہ کیوں وہ بات کریں؟ تو یہ ان کا آرگومنٹ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، دوسرا میں نے جو آپ کو دیکھے ان کا آرگومنٹ ہوتا ہے خروج اور تکفیر. دیر از اے ویری تھن لائن. یہ سمجھ لیں کیا ہوتا ہے. خروج ہوتا ہے بغاوت کرنا، باہر نکلنا اور چیلنج کر دینا اتھارٹی کو، اور اس کے بارے میں متفقون علیہ ہمارے علماء کرام کے فتاوی ہیں کہ یہ غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط قرار دیا. دیکھیں خروج کا مطلب ہے خون ریزی. یہ وہی موقف ہے ٹی ٹی پی والا کہ قتل کر دو، منافقین کو ختم کرو. سب سے پہلے انٹرنل گن کو ختم کرو، اس کے بعد ایکسٹرنل سے مقابلہ. اس سے تو آپ مزید ویک ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خروج کا، تلوار نہیں اٹھائی. عبداللہ بن ابی سے بڑا منافق ہے کوئی؟ ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، حالانکہ اس کے کرائمز کتنے زیادہ ہیں عبداللہ بن ابی. صحابہ نے کئی بار کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن اڑا دیں. کھل کے منافق تھا، کھل کے منافقت واضح تھی اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر میں نے اسے مار دیا لوگ کیا کہیں گے، محمد اپنے ساتھیوں کو مار دیا. تو یہ تو ہو گئی کمپلیکس ایکویشن کہ اس کو سالو کیسے کرنا. میں نے آپ کو ساری جماعتوں کا موقف بتا دیا اور پرابلم آئیڈینٹیفائی ہم نے یہ کیا ہے کہ جماعتیں آپس میں متفق نہیں ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے چینج اس کے تھرو آ جائے، ہر بندہ فرنٹ لائن پہ آنا چاہتا ہے، ہر بندہ ویڈیو میں آنا چاہتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میری جماعت کی واہ واہ ہو جائے.
یہ مسئلہ ہے, یہ تزکیہ کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. کوئی بھی بندہ, بڑے کم ہے جو اب مل کے کام کریں, لیکن انشاءاللہ اس میں ہمیں ورکنگ کرنی کہ مل کے کام کرو, سائنرجی کریٹ کرو. اور آپ لوگوں کا یہ رول ہے نوجوانوں کا کہ وہ پریشر ڈالیں جماعتوں میں. پریشر سے مراد ہے کہ آپ لوگ ان کی توجہ دلائیں کہ مل جاؤ. یہ کویسچن آپ کو ان سے ضرور کرنا چاہیے. اسکرین دیکھیں, ملنے کا مطلب یہ نہیں پوڈ کاسٹ اکٹھے کرو. ملنے کا مطلب ہے بھائی اسکرین کے بیک پہ تو بیٹھو نا, آپس میں ڈیٹا شیئر کرو, ٹائم نکالو, اسٹریٹجی بناؤ. یوتھ از لوکنگ ٹوورڈز یو فار سم اسٹریٹجی. وہ اسٹریٹجی ہمیں دو. وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس لیے جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اور ہم نے آفر کیا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ اکٹھے بیٹھنا چاہیے. میں آپ کو یوتھ کلب کی بات بتا رہا ہوں. تو ان شارٹ سمری یہ اب تک کی کہ اقامت دین سب چاہتے ہیں, لیکن ہر ایک کا موقف ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. طریقہ ڈفرینٹ ہونے میں حرج کوئی نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ بڑے مقصد کے لیے یونائٹڈ ہو کے کام کر رہے ہیں. اور ہر ایک کی کچھ ڈیوٹیز ہیں, ہر جماعت کی کچھ ایکسپرٹیز ہیں. انشاءاللہ چینج اسی سے آئے گی, ٹھیک ہے. یہ میرا موقف ہے. اب میں آپ کے سامنے بہت کلیئر کٹ قرآن کی آیات رکھتا ہوں اقامت دین کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سورہ شورى آیت نمبر 13 ہے, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ اقامت دین پہ قرآن میں آپ کو آیت ملے گی, ٹھیک ہے. اگر کوئی ریفرنس پوچھے, سورہ شورى آیت نمبر 13, اس کی ٹرانسلیشن سنیں. Allah has ordained for you of religion what he enjoined upon Nuh and that which we have revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and what we enjoined upon Ibrahim, Moses and Jesus. اللہ کہتے ہیں اللہ نے اے نبی تم پر وہی دین اتارا جو دین کس پہ اتارا؟ حضرت نوح پہ, ابراہیم علیہ السلام پہ, عیسیٰ علیہ السلام پہ اور موسیٰ علیہ السلام پہ. یعنی وہی طریقہ کار ہے, وہی دین ہے, وہی احکامات ہیں. اور وہ حکم کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ دین کو قائم کرو اور تفرقے میں نہ پڑو, سیکٹیرینزم میں نہ پڑو. اب آرتھوڈاکسی کا آرگومنٹ دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے میرا آرگومنٹ ہے, میں آپ کے سامنے آرتھوڈاکس آرگومنٹس پریزنٹ کر رہا ہوں. علماء کرام کا یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر اقامت دین سے مراد ہے گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا اور پاور لینا, اتھارٹی لینا, ٹھیک ہے, اقتدار میں آنا, تو حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم تینوں نعوذ باللہ فیل ہیں, کیونکہ تینوں کے پاس کوئی اقتدار یا پاور ہمیں نہیں نظر آتی, گورنمنٹ نہیں نظر آتی. پاور سے یہاں مراد ہے گورنمنٹ, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہر نبی اپنے مشن میں کامیاب تھا, اور وہ مشن کیا تھا؟ اقیم الدین اور ولا تتفرقوا فیہ, تفرقہ بازی میں نہ ہو. ہر نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کی. لیکن آپ مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ نے کون سی گورنمنٹ اسٹیبلش کی؟ حضرت عیسیٰ نے کون سا جو ہے وہ وہاں پہ پاور لی حضرت عیسیٰ نے, لیکن وہ کامیاب. اور یہی دین اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ نازل کیا. انفیکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیس اسٹڈی آپ کے سامنے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بیت المقدس انٹر ہی نہیں ہو سکے. 40 سال بھٹکتے رہے کہ نہیں بنی اسرائیل سینائی پیننسیولا میں, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ کی اولاد انٹر ہوئی, حضرت موسیٰ تو انٹر ہی نہیں ہو سکے بیکاز آف دا مسٹیکس آف بنی اسرائیل. تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت موسیٰ فیل ہے نعوذ باللہ, کیونکہ حضرت موسیٰ تو وہاں انٹر ہی نہیں ہو سکے. ثابت یہ ہوا, یہ آرتھوڈاکس کا آرگومنٹ ہے, ثابت یہ ہوا کہ اقامت دین کا مطلب گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا نہیں ہے. واٹ ایگزیکٹلی از اقامت دین؟ تو اس پہ جو ہے وہ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اسکالرس کی کیا اس پہ رائے ہے. سب سے پہلے اسٹیبلشنگ بلیف ان دا وننس آف اللہ اینڈ سنسیئر اوبیڈینس ٹو ہم, اقامت دین میں یہ آتا ہے. اور اس کے پاس ان کے پاس قرآن کی متعدد آیات ہیں, دلائل ہیں کہ اقامت دین سے مراد ہے توحید اسٹیبلش کرنا, ٹھیک ہے. توحید سکھانا لوگوں کو, یہ اقامت دین کا ایک ایسپیکٹ ہے. اور ہر نبی نے یہ کیا, اس لیے ہر نبی ٹیکنیکلی کیا تھا؟ کامیاب. اور ہر نبی نے اقامت دین کی, اپنی زندگی میں ہی کی, ٹھیک ہے. دوسری چیز لرننگ دا ریلیجن, دین کو سیکھنا اقامت دین کا حصہ ہے, رائٹ. آپ خلافت اسٹیبلش کر لیں اور لوگ نے دین ہی نہیں سیکھا ہوا, آپ خلیفہ لے آئیں, ابھی بنا دیں, وہ خلیفہ آتے کانسرٹس بین کر دے, سب سے پہلے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نکلیں گے اس کے خلاف. سب سے پہلے ریلیز یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نکالیں گے کہ اس خلیفہ کو باہر کرو, اور باہر کر دیں گے, ٹھیک ہے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں.
इकामत दीन में लर्निंग द रिलीजन, इकामत दीन में एक्टिंग अपॉन द रिलीजन, रिलीजन पे अमल करना, इकामत दीन में कॉलिंग पीपल टू दीन, दीन की तरफ लोगों को दावत देना, ठीक है। इकामत दीन में एफर्ट्स हैं, मेकिंग एफर्ट्स टू मेक रिलीजन ट्रायम्फेंट एंड स्ट्रॉन्ग, रिलीजन को गालिब करना, गलबा, दीन का गलबा, ठीक है। दीन के गलबे पे अब जो है इंटरप्रिटेशंस हैं कि पॉलिटिक्स के थ्रू, सियासत के थ्रू भी, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू भी, एजुकेशन में भी जाके, ठीक है। और हाँ, इसमें बहुत फ़ायदा है कि अगर खिलाफत इस्टेब्लिश हो जाती है तो बहुत फ़ायदा है, खिलाफत का इनकार नहीं है। ये मत समझें कि खिलाफत का कोई इनकार कर रहा है। असल में स्कॉलर्स कहते ये हैं कि खिलाफत नताइज में है, और उसकी दलील मैं आपको देता हूँ कि वो नताइज में, देखिए 3 चीज़ें होती हैं दीन में, अहकामात, कमांड्स, नंबर 2 एक्शंस, एंड नंबर 3 रिजल्ट्स। 3 चीज़ें। नमाज रिजल्ट्स में है कि अहकामात में? अहकामात में। नमाज के फिर एक्शन क्या है? नमाज पढ़ो। हुक्म क्या है? नमाज पढ़ो। और एक्शन क्या है कि पढ़ के दिखाओ। उसके नताइज क्या हैं? बहुत से बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो हमें पता है। खिलाफत को आप कहाँ डालते हैं? स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ। स्कॉलर्स कहते हैं खिलाफत को हम नताइज में डालते हैं। दलील इसकी क्या है? अब दलील इसकी सुन लें आप, ठीक है, ताकि आपको ये आर्गुमेंट्स बताऊं। वादल्लाहि लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड दोज, वहां भी देखिएगा, हु हैव बिलीव्ड अमंग यू एंड डन राइटियस गुड डीड्स, दैट ही विल श्योरली ग्रांट देम खिलाफत। लयस्तखलिफन्नहुम, खिलाफत के वर्ड्स, अल्लाह जरूर उन्हें खिलाफत और सक्सेशन देगा जिस तरह से अल्लाह ने दी तुमसे पहले वाले लोगों को, ठीक है। यहाँ पे शराइत जो है वो 2 हैं। नंबर 1 ईमान लाना, नंबर 2 राइटियस आमाल करना, राइटियस गुड डीड्स करना, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी एफर्ट नहीं करनी चाहिए और बस ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए कि बस ये आ जाएगी, ये मतलब नहीं है। देखिए, दीन की तबलीग जब आप करेंगे तो दीन की तबलीग में इकामत दीन की भी बात होगी, ठीक है, इन द राइट वे। उसमें ये शऊर बेदार किया जाएगा उम्मत मुस्लिमा में दावत और इस्लाह के थ्रू कि इस्लाम हमने शरिया नाफिज करनी है एक लैंड में, ठीक है। शरिया नाफिज होने में और खिलाफत आने में फ़र्क है, ये फ़र्क भी समझ लें। खिलाफत इज़ जस्ट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें मुसलमानों का एक लीडर होता है, खलीफा होता है। शरिया जो है वो जैसे सऊदीया ने लगाई हुई है, काफ़ी हद तक शरिया लगाई हुई है, क्रिमिनल लॉज। अब कुछ और अल्लाह माफ़ करे किसी और डगर पे जा रहे हैं, लेकिन ये कि काफ़ी टाइम तक हमने देखा है वहाँ पे शरिया लॉ है, ठीक है। तो शरिया लॉ नाफिज होना ये फ़र्ज़ है और इसकी तबलीग बिल्कुल की जाएगी कि अल्लाह का ही लॉ चलेगा। नो लॉ शैल बी मेड अगेंस्ट द इंजक्शंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अब खिलाफत जो है स्कॉलर्स के नज़दीक ये कब आएगी? जब मुसलमान ये सारे काम करेंगे जिसकी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी, इकामत दीन के जो सारे काम हैं, जो लिस्ट आपके सामने मोटी मोटी क्या थी? दीन को सीखना, ठीक है, जिसमें ईमान लाना अल्लाह ने खुद कह दिया। इसमें ईमान से मुराद है तौहीद, तौहीद पक्की करना, तौहीद की दावत देना लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो केस स्टडी है मूसा अलैहिस्सलाम की, वो ये है कि 40 साल वो कौम भटकती रही सिनाई पेनिनसुला में, राइट, और एंटर नहीं हो सके बैतुल मक़दस में। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी आपको पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने शिर्क किया, बछड़े की इबादत, उनमें अभी तक खराफात थी, शिर्क की खराफात थी, तज़किया रिलेटेड इश्यूज थे, अभी तक वो तैयार ही नहीं थे वहाँ एंटर होने के लिए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें 40 साल पनिश किया। और उसके बाद यूशा इब्न नून मूसा अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, बाद में उन्हें नबूवत दी अल्लाह ने, उन्होंने उन्हें एंटर कराया, उनकी औलादों को। कैन यू बिलीव इट? मूसा अलैहिस्सलाम की बिगेस्ट विश थी बैतुल मक़दस जाना, और ये विश उनकी लाइफ में पूरी नहीं हुई। कैन यू बिलीव इट? मूसा अलैहिस्सलाम की विश नहीं पूरी हुई, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह से इल्तिजा की। जब फरिश्ता रूह कब्ज़ करने आया तो थप्पड़ मारा था फरिश्ते को, ठीक है, वो वाक़या आपने पढ़ा हुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से इल्तिजा की थी कि अल्लाह अगर मुझे मारना ही है तो मेरी ये दरख्वास्त है कि मुझे बैतुल मक़दस के करीब कहीं दफना दें। तो उनकी जो कब्र है वो बैतुल मक़दस के करीब है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुझे वो जगह पता है, सहाबा को कहा था, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 40 साल मूसा अलैहिस्सलाम नहीं एंटर हो सके। ये 40 साल क्या चल रहा था? तज़किया, तौहीद की दावत, शिर्क व बिदात से इकायत पाक, ठीक है।
تو اس بات کو ڈیگریڈ کرنا کہ یہ جماعتیں ابھی تک شرک کر رہی ہیں، یہ جماعتیں ابھی تک بدعات میں پڑی ہوئی ہیں، یہ جماعتیں ابھی تک جو ہے وہ تزکیہ پہ کام کر رہی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر جماعت کی فوقیت ہے، لیکن سائنرجائز جب ہو جائے گا، اکٹھے جب مل جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا کنٹینٹ امپروو ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ان کا کنٹینٹ امپروو ہو جائے گا، کام وہ وہی کریں جو وہ کر رہے ہیں، کنٹینٹ میں بہتری آ جائے گی، ان کے سامنے مسائل آ جائیں گے کہ آڈینس کیا چاہ رہی ہے، آڈینس کیا سننا چاہ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے پاس ایک کیس سٹڈی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ تو ثابت یہ ہوا اکارڈنگ ٹو دس دلیل کہ خلافت ریزلٹس میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے یہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اتھارٹی دے گا۔ اب اتھارٹی کب آئے گی ظاہر ہے، اس کے پیچھے پورا ایک میکنزم ہے۔ وہ ان شارٹ کیا ہے؟ دین کی اگر میں بات کروں، دین میں سب سے پہلے ہے پریزرویشن آف دین، پریزرویشن آف دین، ٹھیک ہے۔ دین کو پریزرو کون کرے گا؟ ہر دوسرے دن نیا فرقہ کھڑا ہوتا ہے۔ مثال احمدیت، قادیانیت، کون بولے گا اس کے خلاف؟ علماء بولیں گے نا۔ کتابیں کون لکھے گا؟ علماء لکھیں گے۔ کیا یہ آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے، پوری کی پوری زندگی سرو کرنی پڑے گی ایک عالم کو۔ کیا خیال ہے، یہ جنگ، یہ جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ لبرلزم کا کوئی جماعت مقابلہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ایتھزم کا کنٹینٹ پروڈیوس کریں گے نا، ٹرینرز نکالیں گے، ٹریننگز کروائیں گے، ایجوکیٹ کریں گے لوگ کو۔ انہوں نے یہ ایکسپرٹیز پکڑ لی۔ فار ایگزامپل یوتھ کلب نے ازمز اور اسکزمز پکڑے ہوئے اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ہم۔ گناہ پکڑ لیے یوتھ کلب نے کہ یوتھ کو گناہوں سے انشاءاللہ نکالنا ہے، خود بھی نکلنا ہے، وہ ڈومین پکڑ لی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی پریزرویشن آف دین بڑی امپورٹنٹ ہے، دین کی حفاظت، دین کو محفوظ کرنا۔ علماء کو ڈیگریڈ نہ کریں، وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، عقائد درست کیے ہیں لوگوں کے، ہر عالم فارغ نہیں ہے۔ یہ کہنا ساری سولڈ آؤٹ ہے، ڈز اٹ میک سینس؟ چلو مان لیتے ہیں علماء سو بھی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا علماء سو کی تعریف جو ہے وہ تو ہے، لیکن کیا سارے علماء سو ہیں؟ کیا سارے ڈالر اسکالرز ہیں؟ کیا سارے بک گئے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں نظر آتے موقف ایسے اسکالرز کے کہ نکلو باہر، ایکٹیویزم کرو، یہ کرو، وہ کرو، بس یہ ہو جائے، وہ ہو جائے؟ کیا سارے غلط ہیں؟ سارے پاگل ہیں؟ سب نے غلط دین سیکھ لیا ہے؟ ناٹ پاسبل۔ ان کے پاس دلائل ہیں، ان سے پوچھیں آپ جا کے کہ بھائی ہمیں بتائیں، وہ دلائل بتائیں، آپ کے دلائل کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ دے ہیو اسٹرانگ دلائل جو ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم پریزرویشن آف دین کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ توحید سکھانا لوگوں کو، بدعات سے نکالنا لوگوں کو، عقائد درست کرنا لوگوں کے، فرقوں کا مقابلہ کرنا، کنٹینٹ دینا فرقوں کے حوالے سے، کتابیں لکھنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کو آپ یہ کہہ کے ڈیگریڈ نہ کریں کہ استنجا سکھاتے ہیں اور وضو سکھاتے ہیں، بس ان کا یہ کام ہے۔ یہ غلط سینٹینسز ہیں اور اس سے انارکی پھیلے گی، اس کا رزلٹ تو کوئی بھی نہیں۔ عالم آپ کی بات سننا چھوڑ دیں، کہیں گے یہ تو ہمارے سے بدتمیزی کہہ رہا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس طرح مسئلہ تو نہیں حل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام ہے دعوت و اصلاح۔ دین میں دعوت و اصلاح بھی ہے، کچھ آرگنائزیشن دعوت و اصلاح کا کام کر رہی ہیں، تھمز اپ ٹو دیم۔ دین میں سیاست بھی ہے، جماعت اسلامی سیاست کر رہی ہے، گڈ، وی شوڈ سپورٹ دیم، لیکن ان کو بھی خیال کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ماڈرنائز کیسے کرنا ہے، اسٹریٹجائز کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح جہاد و قتال بھی دین ہے، جہاد و قتال جو آرگنائزیشنز کر رہی ہیں ان کا ساتھ بالکل دیں۔ جہاد و قتال آرمی کا کام ہے، آرمی میں کانشیسنس بیدار کرنے کے لیے خطاب ہونے چاہیے علماء کو کہ اس طرف ہماری آرمی کی توجہ ضرور دلاتے رہیں، تکفیر کیے بغیر اور خروج کیے بغیر، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ انارکی پھیلے گی ورنہ نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ تزکیہ کا کام بھی دین ہے، تزکیہ بھی کرا رہی ہیں کچھ جماعتیں، اس کو ڈیگریڈ نہ کریں۔ اور سیکنگ نالج از آلسو پارٹ آف دین، نالج بھی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں دین ہے، اور جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں، لیکن اس طرف ضرور سب کی توجہ دلائیں کہ خدا کے لیے مل جاؤ آپس میں اور چھوڑ دو اپنے ڈفرینسز اور اکٹھے بیٹھو اور کوئی سلوشن کی طرف آؤ اور اسٹریٹجی دو ہمیں کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے۔ لاسٹلی کچھ اور آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ریفرنس کے ساتھ رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا کہ جب ہم اسکالر سے پوچھتے ہیں کہ سلوشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایمان والا بنو۔ اس بات کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ کیا سلوشن ہے، ایمان والا بنو۔ اس سے پہلے آپ یہ مذاق اڑائیں، آپ قرآن کی آیات کو سن لیں۔
اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ورس 139 میں کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Do not weaken, do not grieve. تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو, ایمان والے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والے بنو, آپ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں اس بات کا؟ آپ یہ ان سے سمجھے کہ مولانا ایمان والے کا مطلب کیا ہے, یہ ان کا سبجیکٹ ہے, یہ پوچھیں ان سے, مذاق تو نہ اڑائے. پھر ایک اور آیت سنیں, دیکھیں یہ آیا ہے جی, اور پھر وہ آیا سورہ نور کی آیت 55, اس میں بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے, ایمان والے بنو گے, رائٹیس ڈیڈز کرو گے تو میں کیا کروں گا, خلافت عطا کروں گا. تو مذاق تو نہ اڑائیں, بہت بڑا کام ہے ایمان پہ کام کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آیا سنیں سورہ غافر ورس 51, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Indeed, we will support our messengers and those who believe during the life of this world and on the day when the witnesses will stand. اللہ کہتا ہے ہمارا وعدہ ہے ہم رسولوں کو اور ایمان والوں کو سپورٹ کریں گے. اب اڑائیں آپ مذاق کہ یہ کیا ایمان والا بنو, ایمان, اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کی ہم سپورٹ کریں گے, اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے. جب ایک جماعت ایمان پہ کام کر رہی ہے, ایمان والے بنا رہے ہیں, تو اس کا مذاق تو نہ اڑائے نا. وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی سے کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ایمان والے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنی تیز سے چینج آئے گی. پھر یہ سنیے, یہ آیا ہے جی اگلی آیا, دس از فرام چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 103, سورہ یونس 103. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. اور پھر ہم نے بچا لیا اور ہم بچا لیں گے اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین, اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے, لازم کیا ہوا ہے مومنین کی مدد کرے گا. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے میرے اوپر اللہ پہ کوئی چیز فرض ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے, سیلف سفیشینٹ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے فرض کر لیا اپنے اوپر, میں مومنین کی مدد کروں گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی ایمان بوسٹنگ بات ہے. ایمان والے بنو, مومنین بنو, ٹھیک ہے نا. جس طرح بنی اسرائیل پہ کام ہوا ہے 40 سال, پھر جا کے ان کو نصیب ہوا ہے بیت مقدس. اتنے مسائل ہیں امت مسلمہ کے, شرک سے بھرا ہوا ہے, بدعات سے بھرا ہوا ہے. کون ٹھیک کرے گا یہ چیزیں؟ ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ, اس کا یہ مطلب نہیں جہاد و قتال نہ کریں, اور اس کا یہ مطلب نہیں سیاست نہ کریں, اس کا یہ مطلب نہیں غزہ پہ آواز نہ اٹھائیں. تو ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, میں آپ کے کانسیپٹس کلیئر کر رہا ہوں کہ سارے کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور ایمان بہت امپورٹنٹ ہے. اور بس آخری جو آیا ہے یہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 46. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اے نبی, ہو سکتا ہے ہم آپ کو اپنی زندگی میں اپنا وعدہ دکھا دیں, ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد دکھا دیں. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا. ڈو ناٹ بی ہیسٹی, کام کریں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نبی, ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی زندگی میں فتوحات دکھا دیں, ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی زندگی کے بعد. آپ کا کام ہے بیج ڈالنا, اور وہ بیج آپ اپنی فیملی سے شروع کریں, دعویٰ میتھڈالوجی کو فالو کریں. ہو سکتا ہے آپ کی فیملی سے صلاح الدین ایوبی آ جائے, خالد بن ولید آ جائے, ہو سکتا ہے اللہ آپ کی فیملی سے کوئی کام لے لے. اس لیے دین کو سیکھیں, اقامت دین گھر سے شروع کریں. یہ کرنے والا سلوشن ہے, اس پہ آئیں اگر آپ نے آنا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1, انڈرسٹینڈ واٹ دین از. بہت عرصے سے ٹریڈیشنل ڈیفینیشن آف دین دی جا رہی ہے, جو کہ غلطی ہے آرتھوڈاکسی کی, میں تسلیم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں غلطی آڈینس کی بھی ہے. آڈینس امام مسجد بھی اپنی مرضی کا رکھتے ہیں, جو محلے کے بابے ہوتے ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اس کو تنخواہ بیچارے کو 15,000 ملتی ہے, اس نے کیا اقامت دین کی بات. وہ تو تھوڑا سا بیچارہ کوئی بزرگوں کے مزاج کے خلاف بات کرتے اس کو نکال دیتے ہیں, اس کی نوکری ہاتھ سے چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو حالات ہیں. اس لیے قصور ہمارا بھی ہے, ہم گئے نہیں مساجد میں, ان کے ٹاپکس ہی وہ ہیں, فضائل پہ بات, قصے, کہانیاں. آپ لوگ جاتے ہی نہیں, آپ لوگ فیڈ بیک ہی نہیں دیتے انہیں جا کے, ٹھیک ہے. تو یہی نتیجہ ہے. اس لیے دین پہ بات ہونی چاہیے کہ دین ہے کیا, دین کی ڈیفینیشن ڈیفائن کرو اور اس پہ بات کرو انشاءاللہ. نمبر 2, لرن دا دین. یہ آپ کا کام ہے. خدا کے لیے دین کو سیکھیں. دین سیکھنے کا مطلب یہ نہیں چند پوڈ کاسٹ دیکھ لیے, سیرت کا مطالعہ کریں, قرآن مجید پڑھیں انشاءاللہ ٹرانسلیشن کے ساتھ,
تجوید اپنی ٹھیک کریں, قرآن مجید کے ساتھ وقت گزاریں, تفسیر سیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, ساتھ ساتھ باقی کام بھی کریں, مت چھوڑیں. میں نہیں کہتا دھرنوں میں نہ جائیں, پالیٹکس میں ایکٹیو نہ ہو, سب کریں انشاءاللہ, لیکن خدا کے لیے دین سیکھیں, آپ کی جنریشن سنور جائے گی. اور یہی اقامت دین ہے. اقامت دین, دین سیکھنے کو کہتے ہیں. اس کے بعد کنیکٹنگ ٹو آر روٹس, صحابہ کو پڑھیں. ہماری برین واشنگ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ جو مرضی ہم کر لیں, سجدہ ہم اللہ کو کر رہے ہیں, لیکن ہمارے سب کانشیس میں سپرمین اسپائڈر مین بیٹھا ہوا ہے. جو مرضی آپ کر لیں, ٹھیک ہے, ایونجرز ہیں ہمارے سب کانشیس میں, ہمارے بچے کے گارڈینز آف گیلیکسی ہیں ہمارے بچے کے سب کانشیس میں. کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس بچے کو دیکھیں, اگر آپ کو پن پوائنٹ مجھ سے گائیڈ لائن چاہیے, آپ کل کو شادی کریں گے انشاءاللہ آپ میں سے کئی لوگ, پن پوائنٹ آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو, اولاد کو 13 سال تک کیا کرائیں ہم. 13 سال کی عمر تک آپ کے بچے کو اماں پارا حفظ ہونا چاہیے. میں آپ کو پن پوائنٹ بتا رہا ہوں. اس کو اماں پارا کی ساری صورتوں کا مطلب پتا ہونا چاہیے وتھ تفسیر, ٹھیک ہے, ٹو دا پوائنٹ ایکشن. اس کو کم از کم 15 صحابہ کی زندگی پتا ہونی چاہیے. پن پوائنٹ 15 صحابہ کی, جس میں عشرہ مبشرہ اور مجاہدین صحابہ ہیں, ٹھیک ہے, 15 صحابہ کی اسے زندگی, طرز زندگی پتا ہونی چاہیے, اور اسے اللہ رب العالمین کا اسٹرانگ انٹروڈکشن ہونا چاہیے, اور سیرت پتا ہونی چاہیے. یہ پن پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسٹیبلش جسٹس, انصاف لائے معاشرے میں. آپ میں سے کوئی بزنس مین ہوگا, کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا, کوئی فارما والا یہاں بیٹھا ہوگا, کوئی یہاں پہ حفیظ سینٹر والا بیٹھا ہوگا, ابھی ایک بھائی مجھے ملے, ٹھیک ہے نا, کوئی اسی طرح میں بھی کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے. اپنے اپنے اداروں میں انصاف لائیں. ڈاکٹرز کے ساتھ میرا لیکچر تھا, میں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ سب سے پہلے اپنی انڈسٹری میں تو انصاف لائیں نا. کیوں نہیں بولتے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے خلاف؟ کیوں ڈاکٹر جو ہے وہ فارماسیوٹیکل سے پیسے لے کے دوائیاں دیتا ہے, کیوں نہیں آپ بولتے اس کے خلاف؟ ٹھیک ہے, تو جسٹس یہ ہے, پہلے خود تو اسٹیبلش کریں, اس سے پہلے کسی اور سے جسٹس ڈیمانڈ کرنا, یہ اقامت دین ہے. اس کے بعد ٹیچنگز آف اسلام اپنی اپنی ڈومین میں پروموٹ کرنا, یہ اقامت دین ہے. اپنے دوستوں میں پروموٹ کریں, اپنے فیملی میں پروموٹ کریں, خود بھی عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ, دعوت کا کام کریں, یہ اقامت دین ہے. اس کے بعد جو ہے ویژنری لیڈرشپ کریٹ کرنا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح ہوگا. جب آپ اپنے بچوں کی 13 سال تک انشاءاللہ یہ تربیت کریں گے کہ ان کے سب کانشیس میں صحابہ ہیں اور اللہ رب العالمین ہے ان کے سب کو, وہ ویژنری لیڈرشپ خود ہی نکل آئے گی, انفلوئنسرز خود ہی نکل آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ایکٹیو اسٹوڈنٹس کلب بنائیں. آخری بات, بس چند ایک آخری بات نہیں, اسٹوڈنٹس کلب بنائیں ایکٹیو, جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں دین سیکھنے میں, اور اپنی یونیورسٹیز میں بنائیں, چاہے کیموفلاج کر کے بنائیں, کسی اور نام سے بنائیں, کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی سے بنا لیں, کاؤنسلنگ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سوسائٹی کے نام سے بنا لیں. اگر آپ کی یونیورسٹی اجازت نہیں دے رہی کہ مذہبی آرگنائزیشن نہ یہ بنے, تو کیموفلاج کر لیں, اسٹریٹجی لگائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آڈینس اور یوتھ شوڈ ڈیمانڈ ریلیونٹ ٹاپکس فرام دا امامس, فیڈ بیک دیں امامس کو. اس کے بعد طالوت کے واقعے سے علم اور جسم, یہ 2 ٹیک اویز ملتے ہیں. طالوت بنی اسرائیل کا کنگ تھا جس نے بنی اسرائیل کو وکٹری دلوائی تھی, اور حضرت داؤد ان کی فوج میں تھے, طالوت کی فوج میں, ٹھیک ہے. سورہ البقرہ میں واقعہ ہے, آیت نمبر 240 آن ورڈز. طالوت کی تعریف کی اللہ نے